بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو توڑ پھوڑ کر فنا کر دیں گے، اور ہم سارے کے سارے انسانوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری انسان سارے کے سارے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اور اس وقت عالم یہ ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ بالکل جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوگا، بالکل برہنہ ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس وقت کتنی شرم آئے گی کہ انسان کے جسموں پر کپڑے نہیں ہوں گے، یا رسول اللہ کتنی شرم آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ معاملہ اس سے بڑھ کر ہوگا۔ اس وقت کسی کو فرصت کہاں ہوگی، وحشت اتنی ہوگی، خوف اتنا ہوگا کہ کون ایک دوسرے کو دیکھنے کی ہمت کرے گا، اور گرمی اتنی شدید ہوگی، سورج ایک بالش اوپر ہوگا، ایک بالش اسے کہا جاتا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں آج سورج ہزاروں کلومیٹر دور ہے سورج، لیکن جن ممالک میں گرمی ہوتی ہے، آپ دیکھیں کتنی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ جب سورج ایک بالش ہوگا اس وقت کیسی گرمی لگے گی۔ لیکن ایسے وقت میں کچھ خوش نصیب بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ 7 قسم کے بندے ایسے ہیں حدیث پاک میں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ایسے وقت میں جگہ عطا فرمائیں گے کہ جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کوشش کریں، میں بھی بن سکتا ہوں، آپ بھی بن سکتے ہیں ان 7 قسم کے لوگوں میں سے۔ کون ہے وہ؟ سب سے پہلا جس کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، الامام العادل۔ پہلا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی ہو، اور وہ اپنی حکومت کے ذریعے انصاف کرتا ہو، اپنی حکومت میں انصاف کرتا ہو، لوگوں میں عدل کرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گی۔ دوسرا کون؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، جو پروان چڑھا ہو اللہ کی عبادت میں۔ ہم اگر ہماری جوانی گزر چکی ہو، اگر کسی کی جوانی گزر چکی ہو، تو اپنی اولاد کے بارے میں سوچ لیں، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ ان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، وہ جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں جو جوان ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرے کون ہیں؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ ہاں، کیا کہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، جب کبھی کسی کام کے لیے باہر جائے، جب کبھی کام کے لیے باہر جائے، اس کا دل کرے کہ مجھے مسجد واپس جانا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دیکھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوا، فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا، اور پھر ٹائم دیکھ رہے ہیں، بھائی ظہر کے لیے مجھے آنا ہے، 1 بجے ظہر ہے، 2 بجے ظہر ہے، مجھے ظہر کے لیے پھر آنا ہے۔ اس اعتبار سے کام کی سیٹنگ کرے، ہاں، کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے باہر گھوم رہا ہے لیکن دل مسجد میں ہے۔ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنے دل کو مسجد میں اٹکا کے رکھیں۔ آج ہمارا حال، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اس فون کی نحوست نے، اس یوٹیوب کی، اس فیس بک کی نحوست نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد جو ہے، اس کی جگہ رجل قلبہ معلق بالجوال۔ کہ ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے وہ فون میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت آپ دیکھیں، ہر وقت فون ہاتھ میں، کب کس کا میسیج آ جائے، ہر وقت فون ہاتھ میں۔ ہم اس عادت کو چھوڑیں، کوشش کریں اپنے آپ کو اس لعنت سے دور کریں۔ ہاں، کبھی کبھی بھائی دماغ فریش کرنے کے لیے تھوڑی دیر ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت اس میں لگے رہنا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ تو اس لیے کون سا شخص؟ تیسرا وہ شخص قلبہ معلق بالمساجد، کہ مسجدوں میں اس کا دل اٹکا ہوا ہو، مسجدوں میں اس کا دل اٹکا ہوا ہو۔ اور چوتھا شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ،
اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ وہ دو شخص جن میں اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے محبت ہو، وہ جب کبھی جمع ہوتے ہوں تو اللہ کے لیے جمع ہوتے ہوں، اور جب کبھی جدا ہوتے ہوں تو اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں، اللہ کے لیے ملتے ہوں اور اللہ کے لیے بچھڑتے ہوں، جدا ہوتے ہوں۔ تو ہم بھی کسی کو ایسا دوست بنا لیں جو اللہ کے لیے ہم اس سے دوستی کریں، تو انشاءاللہ کل قیامت میں اللہ ہمیں بھی ایسی جگہ سایہ عطا فرمائے گا جو اس کا عرش کے نیچے سایہ ہوگا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ، کہ وہ شخص ہے جس کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ وہ کون ہے؟ کہ جس کو کسی حسین و جمیل حسب نسب والی عورت اسے اپنی طرف مائل کرے اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں پاپڑ بیلنے پڑیں گے، ہمیں اپنی نگاہوں کو جھکانا ہوگا، ہمیں نگاہوں کو۔ آج نگاہوں کی آوارگی نے ہمیں اللہ سے اتنا دور کر دیا نگاہوں کی آوارگی نے، کہ ہمیں اب یہ بھی احساس چلا گیا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ قسم خدا پاک کی، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہیں؟ یہ نگاہیں آوارہ ہو گئی، میری نگاہیں آوارہ ہو گئی، انسانوں کی نگاہیں آوارہ ہو گئی، اتنا غلط دیکھا گیا۔ اس انٹرنیٹ کی نحوست نے ہمیں اتنا غلط دکھایا، شاید دنیا جب سے بنی ہے آج تک کبھی کسی امت نے اتنا غلط نہیں دیکھا ہوگا جتنا آج لوگ غلط دیکھ رہے ہیں۔ کوشش کریں اپنی نگاہوں کی حفاظت کی۔ کل یہ نگاہیں اللہ کے سامنے جواب دیں گی، یہ بولے گی یہ نگاہیں کہ اس نے مجھ سے کیا کیا دکھلایا تھا۔ اس لیے کوشش کریں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ جتنی ہم نگاہوں کی حفاظت کرتے جائیں گے تو پھر یہ مقام ہمیں حاصل ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی حسین و خوبصورت عورت بھی ہمیں بلائے، نعوذ باللہ اگر ایسا موقع آ جائے کہ کوئی زنا کی دعوت دے، ہم اس کے مبتلا نہیں ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ بادشاہ کی بیوی نے بلایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، گناہ کی دعوت دی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ نہیں، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ وہ کب ہوا؟ وہ تو نبی تھے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرتے۔ ہم بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ ایسا شخص جو صدقہ اتنی چپکے سے کرے کہ اس کا بایاں ہاتھ، الٹا ہاتھ نہ جانے کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ تو ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی جب کبھی صدقہ کرو، کسی غریب کو آپ کچھ خرچ کر لے ہو کسی غریب پر، تو دکھلاوا نہ کرو، اخلاص کے ساتھ چپکے سے دے دیا کرو۔ آج اس انٹرنیٹ کی نحوست نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، کیا کرتے ہیں؟ 2-4 غریبوں کو بانٹ دیا تو ان کی بھی تصویریں لی جاتی ہیں۔ کیا جواب دیں گے کل اللہ کو قیامت میں؟ تو اس لیے کوشش کریں، اخلاص پیدا کریں، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص بھی عرش کے سائے میں اللہ اس کو رکھیں گے، ایک قسم وہ بھی ہوگی کہ جو اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرتے ہوں گے۔ پھر آخر میں فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ کون ہوگا وہ؟ کہ وہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، اللہ کو یاد کر رہا ہوگا، اور اس حال میں اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جائے۔ ہم بھی کبھی ایسا کر لیا کریں، کبھی تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر لیا کریں۔ ہم بھی کبھی ایسا کر لیا کریں کہ تنہائی میں اپنے رب کو کم از کم اتنا یاد کر لیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپک جائے، تاکہ کل قیامت میں عرش کے سائے میں جگہ مل جائے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔